کی ہوتی ہے. یہ بقرعید کے دنوں میں جو ہے وہ جانور کی قربانی ہے، اور بقرعید کے علاوہ دیگر تمام دنوں میں وہ تمام مال کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، اور جو ہے نا آپ کے نفس کی قربانی ہے. نفس کی قربانی سب سے اہم ہے. جب تک آدمی اپنے نفس کو شریعت کے تابع نہ کر دے اس وقت تک خدا کا قرب اسے حاصل نہیں ہوتا. تو بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک قدم کی ضرورت ہے. پہلا قدم نفس پر رکھو تو دوسرا جو قدم تمہارا پڑے گا وہ خدا کی بارگاہ میں ہوگا، کیونکہ خدا اور بندے کے درمیان سب سے بڑی جو رکاوٹ اور دیوار ہے وہ نفس اور انانیت ہے. نفس اور انانیت ہے، میں پن ہے، میں پن. تو لہذا بندہ جب وہ میں پن کو خدا کے تابع کر دیتا ہے، میں نہیں بلکہ خدا کا جو حکم ہے وہی ہے، خدا جو کہے وہ ہے، شریعت جو کہے وہ ہے، جب نفس کو خدا کے تابع کر دیتا ہے تو پھر اب جو ہے نا خدا اور اس کے درمیان کی کمائی بھی کمائی، جس سے اولاد فرما بردار نہیں، بیوی سے خوشی نصیب نہیں، زندگی میں خیر و برکت نہیں، پھر آخرت کا ٹوکرا الگ ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپ کی عبادت کو بھی خراب کرنے کی جرات کی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محبت کی کمی. محبت کی کمی. کیا ہمیں وہ جنگ تبوک کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، بڑی تنگدستی کی حالت میں یہ جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو سرکار نے صحابہ اکرام کو جو ہے نا جہاد کے لیے چندہ دینے کا حکم دیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا گھر کا سامان لا کر دے دیا. تو سرکار نے پوچھا ہے ابو بکر تم نے اپنے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. یہاں پورے گھر کو خیرات کرنے کا آپ کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے. 2-4 ہزار بڑھانے سے آپ ہی کی قربانی صحیح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو قربانی کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جبکہ معرفت خدا بندی ہو، خدا کے حکم کا مقام ہو اور اس سے محبت ہو، تو پھر قربانی کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ قربانی کرنا بڑا مشکل ہے. اسی طرح ہم جو ہے نا پیسے بچانے کے لیے ہم قربانیاں برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہمیں اس جانب جو ہے نا توجہ کی ضرورت ہے، اور اس جانب ہمیں جو ہے نا غور کرنے کی ضرورت ہے. الغرض عزیزان محترم، تو چونکہ وقت ہو چکا ہے، آخری میں میری گزارش یہی ہے کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی جانور کو ذبح کرنا بھی قربانی ہے، مال کی قربانی بھی ہے، جان کی قربانی. اگر وہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ کمپاؤنڈ وال کی تکمیل ہوگی، وہاں پر اسٹیئرکیس بنایا جائے گا، دیگر کام اغراض مقاصد پورے کریں گے. چندے کے تھیلیاں برائے مہربانی سامنے آئے، سامنے لا کر دیتے ہیں، مہربانی فرما کر. میں حافظ آئیے. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شہریان محبوب نگر کو ہماری عیدگاہ کمیٹی وقف رحمانیہ کی طرف سے، ہمارے صدر اور ہمارے جنرل سیکریٹری اور دیگر ممبران کی طرف سے میں آپ حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو چندہ وصول کر رہے ہیں وہ جو ہے ممبر کے پاس جو ہے ان کوروں کو ممبر تک پہنچائے، اور جہاں پر چندے کے لیے نوجوان نہیں آ سکے ان صفوں میں اٹھ کے جو ہے نوجوان چندہ کر جو ہے ممبر کے قریب پہنچا دے. اور دوسری ایک اہم بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عرصے دراز سے مسلمانوں نے محبوب نگر کی یہ خواہش تھی، بلکہ یہ مطالبہ تھا کہ شہر میں یہاں پر بہت زیادہ مسلم پاپولیشن ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان شادی خانہ ہو. اس کے لیے ہر دور کی حکومت سے نمائندگی کی گئی تھی، سابق میں ایک بنایا بھی گیا تھا، لیکن وہ فی الوقت کام پر نہیں ہے. لہذا ہم نے ہماری جدید عیدگاہ کمیٹی آنے کے بعد یہاں کے مقامی جو ایم ایل اے اور منسٹر ہے جناب وی سرینواس گوڑ صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ یہاں پر عیدگاہ میں بہت ساری جگہ ہے، یہاں پر ایک شادی خانے کی تعمیر کے لیے فنڈ دیا جائے. ہماری اس درخواست پر عیدگاہ کمیٹی کی نمائندے پر منسٹر وی سرینواس گوڑ صاحب نے اس کو فوراً منظوری دی تھی، اور گزشتہ عید رمضان میں اس کا سنگ بنیاد رکھے جانے والا تھا، لیکن چند وجوہات کے وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا گیا. الحمدللہ کل چہار شنبے کے دن 5 بجے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے اس شادی خانے کو تعمیر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ اس کا پلان بھی آ چکا ہے، اور اس کا نقشہ بھی بن چکا ہے، اور بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے، اور بہت جلد اس کا ٹینڈر ہوگا، اور بہت جلد جو ہے اس کو شادی خانے کی تعمیر کیے جانے والی ہے.
اور اس موقع پر میں ہمارے مقامی منسٹر وی سینواس گوڑ صاحب کا تہہ دل سے عیدگاہ کمیٹی اور مسلمانان محبوب نگر کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہماری اپیل پر جو ہے یہاں پر 1 کروڑ روپے عیدگاہ کے شادی خانے کے لیے دیے. اسی طرح عیدگاہ کا جو بچا ہوا کام ہے باؤنڈری وال کا اور اس طرف ایک نیا راستہ ریاب کی شکل میں بنایا گیا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے ایک کوٹیشن ڈال کر 65 لاکھ روپے کا کل ہی ہمارے صدر صاحب تقی صاحب اور ہمارے وقف بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں انور پاشا صاحب, محسن خان صاحب کی صدارت میں کل ہمارے منسٹر صاحب کے حوالے کیا ہے. انہوں نے اس بارے میں بھی تیقن دیا ہے کہ جلد سے جلد اس بجٹ کو بھی وہ منظور کریں گے. تو ہم بہرحال جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے عیدگاہ کا اس کے لیے ہم بار بار ہم جو ہے یہاں کے مقامی منسٹر صاحب کا شکر گزار کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہی کا سابق میں جو بھی حکومت تھی اور جو بھی سابق ایم پی فنڈ سے عیدگاہ کو بجٹ دیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور موجودہ ایم پی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ جو ہے اپنے ایم پی لائن سے جو ہے عیدگاہ کے لیے کچھ نہ کچھ بجٹ جو ہے ہمارا عیدگاہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے ایم پی لائن سے دے. اور اسی طرح میں آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے منسٹر صاحب جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کیے. میں ان کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب امتیاز اسحاق صاحب بھی آپ حضرات کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کیے. اسی طرح ہمارے عبید اللہ کوتوال صاحب کانگریس کمیٹی کے سابق صدر ہیں, ان کی جانب سے بھی جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسی طرح سابق ایم پی صاحب بھی آپ حضرات کی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرا لیجے سلام, یا حبیب اللہ میرا لیجے سلام, یا رسول اللہ میرا لیجے سلام, یا حبیب اللہ میرا لیجے سلام. آپ ہی کے نور سے کل کائنات حق نے ہے پیدا کیا, لیجے سلام, یا رسول اللہ میرا لیجے سلام, یا حبیب اللہ میرا لیجے سلام. رنج دوری سے تڑپتے ہیں حضور, اب مدینے میں بلا لیجے سلام, یا رسول اللہ میرا لیجے سلام, یا حبیب اللہ میرا لیجے سلام. ربنا تقبل. جائیں تو چندے کے جو تھیلے ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں اس کو لے آنے کا کوئی انتظام کریں. ان کی صحت کے لیے بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ تمام سے بھی دعا کریں. اور